یہ مدرسوں والے تو ہلکے سمجھے جاتے ہیں نا، چندہ مانگنے چلے جاتے ہیں تو بس ہو گئے ہلکے. آسمانوں سے نہیں اتر رہا، یہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، سب کے لیے آیا ہے. سب خدا سب کا ہے، نبی سب کا ہے، رسول سب کے ہیں، قرآن سب کا ہے، اور محنت بھی سب کے لیے ہے بھائی. ذمہ داری بھی سب کی ہے، پوچھا بھی سب سے جائے گا. اس لیے یہ ادارہ چھوٹا سا ہے، جو بنیاد ڈالی گئی ہے. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے سب کی کہ آپ اس ادارے کو ہاتھوں ہاتھ لیں اور اسے جلدی سے جلدی تعمیر کرا کے اور سبھی اپنے اپنے حساب سے تعاون کریں. بستی والے جو موجود ہیں وہ بھی تعاون، اور اپنے تعلقات میں بھی تعاون کرائیں. سب کا حصہ ہونا چاہیے. یہ مت سمجھو کہ صوفی جی کا اکیلے کا ہے اس میں. زمین ان کے باپ نے دے دی، انہوں نے دے دی، بہت بڑا کام کر دیا. اب اس پر تعمیر کی ذمہ داری سب کی ہے. سب مل جل کے اس کو تعمیر کراؤ. آپ کے جاننے والے بڑے بڑے امیر ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے مالدار ہو سکتے ہیں. آپ ان کی طرف اگر توجہ دلاؤ گے ان کو، تو ہو سکتا ہے ایک ایک آدمی جو کہہ دے یہ کمرہ میں ہی بنا دوں گا، میں یہ کام کر دوں گا، میں یہ کام. بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے اللہ کا شکر ہے دیندار موجود ہے، دیالو موجود ہے، سچی موجود ہے. بس صرف آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کرنی ہے. بھائی حافظ صاحب کا ان کا صوفی جی کا ساتھ دیں گے نہیں سب؟ بھائی ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، انشاءاللہ سبھی حضرات ساتھ دیں گے. اور آج سے اس میں لگ جاؤ، کام شروع. رننیتی بنا لو، اپنی ترتیب بنا لو ہمیں کرنا کیسے. مولانا سرپرستی کے لیے موجود ہے، یہ ترتیب بتائے جائیں گے بھئی کیسے کام، کیونکہ یہ تجربہ کار ہے. پورے علاقے میں بڑا کام کر رہے ہیں. ان کے بچے معلوم ہوا ہے 27 مرتبہ مقابلے میں جیت کر آئے. 27 مقابلے کم نہیں ہوتے. 8 سال کی مدت میں 27 مقابلے، بڑے بڑے مقابلے، بمبئی کا، الہ آباد کا، فلاں جگہ کا. اور پھر ایسے بھی بچے ان کے پاس موجود ہیں جو اتنے پسند آئے کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی ان کا نمبر آ رہا ہے. کئی بچے تو ان کے انعام میں عمرہ کر کے آ گئے. کیا اللہ کا فضل و کرم. تو ایسے لوگوں کی رہنمائی اور دعا رہے گی تو انشاءاللہ العظیم کام آسان ہو جائے گا. اور مشورے لیتے رہنا بھائی، بلاتے رہنا، اور جب ان سے مشورے لو گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کو یہ بھی بتائیں گے ایسے کرو، اور دیکھو اس علاقے میں لوگ دینے والے آپ کو یہ بھی رہنمائی کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کا مدرسہ جلدی سے، کیونکہ ان کا فائدہ یہاں سے یہ بچے تیار ہوں گے نادرہ وغیرہ کے وہاں پہنچ کر کے آپ کیا کریں گے. یہ سمجھ لو کہ ان کی ایک شاخ بن کے رہے. ان کے ماتحت اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو صوفی جی، تو جو میرا مشورہ، ذاتی مشورہ، آپ نے مانگا نہیں مجھ سے مشورہ، لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں تو اپنے بڑوں کی نگرانی میں کریں، اپنے بڑوں کی سرپرستی میں کریں. اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ اگر ہم اکیلے کریں گے تو ہم اپنی طرف کھینچیں گے، یہ اپنی طرف کھینچیں گے. پتہ چلا کہ جنہیں ہم کھینچ رہے ہیں توڑ پیدا ہو گیا. میں کہوں گا ادھر دے، وہ کہے گا ادھر دے. نہیں، جب ہم مل جل کے کریں گے تو ہم آپس میں محبت کے ساتھ کام کریں گے، اتفاق باقی رہے گا، اور یہ ملت بھی محفوظ رہے گی، اختلاف اور انتشار سے بچے گی. بڑے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ایسے مطلب بڑوں کو بڑا سمجھنا بہت ضروری ہے. جب ہم بڑوں کو بڑا سمجھیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی بڑا بنا دے گا. اور جب ہم بڑوں کو کچھ نہیں سمجھیں گے تو اللہ ہمیں زمین میں دھسا دے گا. ہم کسی کارت کے نہیں ہوں گے. اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کے مشورے سے چلیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. ان چند باتوں کے ساتھ اور اس دن دو چار چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوں گا. اور مجھے چونکہ ابھی پانی پت جانا ہے، 2 بجے وہاں میرا پروگرام ہے پانی پت میں. خدا کرے میں پہنچ جاؤں. دعا کریں گے آپ تو انشاءاللہ پہنچ ہی جائیں گے. اب میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ اس محفل کا اختتام فرمائے، اپنی نیک مستجاب دعاؤں کے اوپر ہم سب کو رخصت فرمائے. مولانا محمد احمد صاحب کی بارگاہ میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اس محفل کا اختتام فرمائے.